اگلا مرحلہ جو ہے ہمارا وہ ہے میت کو کفن دینے کا۔ کفن دینے کے مرحلے کے اندر یہ بات یاد رکھیے کہ مرد کے کفن کے اندر 3 کپڑے مسنون ہیں۔ کتنے کپڑے مسنون ہیں جی؟ 3 کپڑے جو ہے مرد کے کفن کے اندر 3 کپڑے جو ہے مسنون ہیں۔ عورت کے کفن کے اندر 5 کپڑے ہیں۔ عورتوں کی ورکشاپ الگ ہوتی ہے، لہٰذا جب بھی ایسی ورکشاپ ہوگی تو خواتین کو وہاں بھیجیں انشاءاللہ، اس کا بھی باقاعدہ اہتمام ہوگا، لیکن ابھی ہم مردوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو مردوں کے کفن کے اندر جو ہے 3 کپڑے ہیں۔ ایک کپڑا ہے اسے ہم کہتے ہیں لفافہ، کیا کہتے ہیں جی؟ دوسرا کپڑا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایزار، تیسرا کپڑا ہے اسے ہم کہتے ہیں قمیص۔ اچھا اب جی یہاں پر ایک چھوٹی بات سمجھ لیجئے، یہ جو کپڑا غسل کے دوران میں گیلا ہو چکا ہے، اس گیلے کپڑے کو ہم نے جو ہے نکالنا ہے۔ اب اس کے لیے ہم پہلے ان کے اوپر جو ہے ایک خشک کپڑا ڈالیں گے۔ خشک کپڑا ڈالنے کے بعد پھر نیچے سے جو ہے گیلا کپڑا نکال لیں گے۔ خشک کپڑے ان پہ ڈال دیا، گیلا کپڑا نکال دیا، سطر ان کا جو ہے ڈھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم نیچے چادر بچھاتے ہیں اسے کہتے ہیں لفافہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو لفافہ کی چادر ہے وہ تھوڑی سی سر کی جانب سے بھی بڑی ہوئی ہو اور پاؤں کی جانب سے بھی جو ہے بڑی ہوئی ہو، لیکن آج کل بازار کے اندر جو کفن دستیاب ہے وہ تقریباً جو ہے دونوں چادریں برابر ہوتی ہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ جو سب سے نیچے چادر بچھائی جائے وہ قدر جو ہے بڑی ہو، سر کی جانب سے بڑی ہونی چاہیے، پاؤں کی جانب سے بڑی ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر دوسری چادر بچھائیں گے۔ یہ یعنی ابھی جو ہے میت جو ہے تخت کے اوپر ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ہم جو ہے چارپائی کے اوپر جو ہے یہ بچھا رہے ہیں۔ چارپائی کے اوپر ہم نے جو ہے پہلی جو ہے چادر بچھا دیے، سب سے پہلے نیچے پٹیاں رکھیں گے۔ یہ قمیص ہے۔ یہ جو قمیص ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ قمیص کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہم جو ہے اوپر کر دیں گے اور ایک حصہ بچھا رہے گا۔ دوبارہ جو ہے کہہ لیجئے کہ مرد کے کفن کے اندر 3 کپڑے مسنون ہیں۔ پہلا کپڑا لفافہ جو سب سے نیچے بچھائیں گے، اس کے اوپر دوسری چادر ہے جس کو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں جی؟ ایزار۔ ایزار۔ اس کے اوپر جو چادر ہے اسے کہتے ہیں قمیص۔ قمیص کے 2 حصے ہیں، درمیان میں گلا بنا ہوا ہے، اور آدھا حصہ جو ہے ہم نے جو ہے اوپر کر دیا ہے اور آدھا حصہ بچھا ہوا ہے۔ اب جو ہے بچھانے کے بعد اب ہم نے ان کو قمیص پہنانی ہے۔ یہ کپڑا وہ ہے کہ جس سے سطر ڈھانپا ہوا ہے۔ اب ہم قمیص پہنائیں گے۔ اب یہ قمیص پہنا کے دکھائیے جی۔ اس طریقے سے ہم نے قمیص پہنا دی ہے، آدھا حصہ نیچے آ چکا ہے اور آدھا حصہ جو ہے ان کے اوپر آ چکا ہے۔ اب یہ اوپر کرنے کے بعد سطر ڈھپا ہوا ہے، اب ہم نے جو چادر ڈالی تھی سطر ڈھانپنے کی وہ نکال لیں گے، وہ نکال لیں گے۔ اب ان کے اوپر قمیض آ گئی۔ اب ہم نے کفن کو لپیٹنا ہے۔ کفن کو لپیٹنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے بائیں طرف سے دائیں طرف کو چلنا ہے، بائیں طرف سے دائیں طرف کو چلنا ہے، بائیں سے ہم نے دائیں طرف آنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بایاں حصہ نیچے آ جائے گا اور دایاں حصہ اوپر آ جائے گا۔ ہم یوں لپیٹا، بائیں چادر ہم نے ایسی کی، پھر دایاں حصہ ہم نے اوپر کیا، پھر دوسری چادر ہم نے ایسے کی، بائیں طرف سے دائیں چادر اوپر کی۔ اس طریقے سے جو ہے بایاں حصہ نیچے آ جائے گا اور دایاں حصہ اوپر آ جائے گا۔ یہ طریقہ ہے میت کو جو ہے کفن پہنانے کا۔ اب جو ہے 3 پٹیاں ہیں، ایک پاؤں کی جانب، ایک سر کی جانب اور دوسرا جو ہے درمیان میں کمر سے۔ یہ ہم اس لیے باندھتے ہیں تاکہ جو ہے قبرستان پہنچنے تک، قبر میں پہنچنے تک جو ہے یہ پٹیاں جو ہے کفن کھول نہ جائے۔ تو کفن کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے 3 جو ہے گرے ہم باندھ دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاؤں کی جانب گرہ باندھ دی، سر کی جانب باندھ دی، اور ایک ہم نے اس طریقے سے جو ہے پٹی جو ہے نیچے لے کے آنی ہے اور ہم نے درمیان سے باندھ دینی ہے۔ یہ جی کفن کا عمل بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔